student, today we study English class 6 unit number 4 Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anha. Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anha was born in 583 AD in Makkah. Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anha 583 کو مکہ میں پیدا ہوئے. He was one of the closest companions of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے. His name was Umar and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave him the title of Al-Faruq, meaning the one who distinguished between the right and the wrong. آپ کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو الفاروق کا خطاب دیا، جس کی معنی ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا. He was the second caliph of Islam. وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. His father's name was خطاب ابن نوفل اور آپ کے والد کا نام خطاب ابن نوفل تھا. He belonged to the Adi family of the Quraysh tribe in Makkah. اور آپ قریش قبیلے کے ادی فیملی سے تعلق رکھتے تھے. He was approximately 13 years younger than حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال عمر میں چھوٹے تھے. He was one of the educated people among the Quraysh at a time when only a few people could read and write. آپ قریش کے ان پڑھے لکھے لوگوں میں تھے جب قریش میں تمام ہی کم لوگ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. Before accepting Islam, Hazrat Umar was one of the bitterest enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. He punished his slaves for accepting Islam. وہ اپنے غلاموں کو سزا دیتے تھے اسلام قبول کرنے پر. One day ایک دفعہ he left his house with the intent to kill حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنا گھر چھوڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے. On his way he met one of his relatives who told him that his sister Fatima and her husband Said bin Zaid both had accepted Islam. ان کو رستے میں ان کا ایک رشتہ دار ملے جنہوں نے انہیں بتایا کہ آپ کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں. Hearing this, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ changed his direction and went straight to his sister house in great anger. یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ بدلا اور سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے سخت غصے میں. There he found his sister and her husbands reciting the verses of the Holy Quran. وہاں پہ اس نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے سنا. First he fell upon his brother-in-law and beat him severely. پہلے اس نے اپنے بہنوئی کو بہت سخت مارا یا اس کی پٹائی کی. His sister tried to stop him. اس کی بہن نے اسے روکنا چاہا. While doing so he get injured. اور ایسا کرتے ہیں وہ زخمی ہو گئی. When حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ saw his sister bleeding, he immediately calmed down. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے خون بہتا ہوا دیکھا تو وہ جلدی سے پرسکون ہو گئے. You may kill us but we
will never leave Islam, said his sister. ان کی بہن نے کہا کہ آپ ہمیں مار ڈالو لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. Hearing this, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I want to read what you were reading. یہ سنتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی. First take bath if you want to read the Holy Quran, his sister replied. اور ان کی بہن نے جواب دیا کہ پہلے آپ غسل کریں گے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. So حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ recite the Quran after taking bath. تو آپ نے غسل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی. After reciting the Quran, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ believed that the Quran is a true book of Allah سبحانہ و تعالیٰ. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد حضرت عمر ایمان لائے کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی سچی کتاب ہے. He rushed directly to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and accepted Islam. اور وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کیا. All the Muslims were overwhelmed on his acceptance of Islam. اور سارے مسلمان حیران اور خوش تھے آپ کے اسلام قبول کرنے پر. مسلمس ور minority in مکہ. جو مسلمان تھے مکہ میں وہ بہت ہی کم تعداد میں تھے. they could not say salah at the کعبہ. وہ کعبہ میں نماز نہیں ادا کر سکتے تھے. but when حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ accept Islam, they said their first salah in the Kaaba in his company, as they knew no one dared to challenge عمر. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے پہلی نماز جو ہے وہ کعبہ میں پڑھی ان کے ساتھ, کیونکہ وہ جانتے تھے ان کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. After the death of حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ took over as second caliph. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے. He was great example of leadership. وہ لیڈرشپ کی جو ہے قیادت کی ایک اعلیٰ مثال تھی. He followed in the footsteps of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to his fullest extent. اور وہ پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے. He is known for his bravery and justice in the history of Islam. وہ پہچانے جاتے اپنی بہادری اور انصاف کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں. It was حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ under whose rule Islam become a great force. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جن کے عہد میں اسلام جو ہے ایک بڑی طاقت بنا. He provided easy and immediate justice to everyone. اور وہ جلد اور آسان انصاف مہیا کرتے ہر کسی کو. He was an excellent administrator who organized an efficient system of administration. وہ ایک بہترین منتظم تھے جنہوں نے ایک بہترین نظام جو ہے جنہوں نے ایک مؤثر نظام قائم کیا. He was the real founder of political system of Islam. وہ ایک حقیقی اسلامی سیاست کے بانی تھے. He gave stipends to the poor and children. وہ غریبوں اور بچوں کو جو ہے وظیفہ جو ہے تنخواہ جو ہے وہ دیتے تھے.
he introduced rules and regulations and implement them in the state, اور انہوں نے قواعد اور ضوابط کو نافذ کیا اپنی ریاست میں. there was complete rule of law while he was in office. جب وہ عہدے پر فائز تھے تو وہاں پہ مکمل قانون کی حکمرانی تھی. he improved agriculture and economy, اور انہوں نے معیشت اور زراعت کو بڑھایا. he looked after his people in all aspects, اور وہ اپنے لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ conquered many areas during his خلافت, اور انہوں نے اپنی خلافت میں جو بہت سارے علاقے فتح کیے. he conquered grand empires of Rome and Iran, اور انہوں نے عظیم سلطنت روم اور ایران کو فتح کیا. he brought an area of approximately 20 lakhs square miles under Islamic rule during 10 years of his region, اور انہوں نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں 22 لاکھ اسکوائر مائلس یعنی مربع میٹر جو ہے حصہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا. on 27th ذی الحج, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the masjid to lead the فجر prayer, اور 27 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد گئے فجر کی نماز ادا کرنے. a non-Muslim slave named Abu Lulu Feroz attacked him and stabbed him several times while he was leading the prayer, اور ایک غیر مسلم غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا, انہوں نے آپ پہ حملہ کیا اور کئی بار وار کرتا رہا جب وہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. the great caliph of Islam embraced martyrdom on 1st Muharram 24 ہجرہ, اور اسلام کے عظیم خلیفہ نے شہادت حاصل کی 1 محرم اور 24 ہجری کو. Dear student, our unit 4 is complete. Now you read this lesson and understand yourself. Allah Hafiz.